بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین سے دور طبقہ دین پر جو اعتراضات اٹھاتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دین بنیادی طور پر اختلافات کا سبب ہے۔ آج کے قرآن مجید کے سبق میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا یہ پارہ ہے 17۔ سورہ مبارکہ کا نام الانبیاء، آیت مبارکہ ہے 94۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَتَقَطَّعُوا، اور ان لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، امرہم، اپنے معاملے کو، بینہم، آپس میں، کلن، یہ سارے کے سارے، الینا، ہماری طرف، راجعون، لوٹ کر آنے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور ان لوگوں نے آپس میں دین کی بنیاد پر فرقہ بندیاں کر لی، یہ سب کے سب ہماری طرف ہی لوٹ کر آنے والے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اختلفت الامم علی رسلها فمن بین مصدق اللہ و مکذب، کہ جب انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے تو ان رسولوں کو بنیاد بنا کر امتیں آپس میں اختلافات کا شکار ہو گئیں۔ کچھ لوگ انبیاء اور رسولوں کی تصدیق کرنے والے تھے اور کچھ ان کو جھٹلانے والے تھے۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ سب کے سب ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے، اور ہر انسان کو اس کے اعمال کے حساب سے پھر بدلہ دیا جائے گا۔ اگر اچھے راستے پر چلا تو اچھا بدلہ ملے گا، برائی کے راستے پر چلا تو پھر اس کا انجام خوفناک ہوگا۔ دیگر مفسرین کرام کی آراء کی طرف جایا جائے تو اہل علم نے یہ لکھا ہے، خاص طور پر امام ابن جریر، امام قاسمی، امام سمعانی، اور ماضی قریب میں ابن عاشور، امام شنقیطی، اور بالکل اسی طریقے سے امام رسعنی وغیرہ، وہ اس طرف گئے ہیں کہ یہاں لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي دِينِهِمْ، رب کائنات نے تو ایک دین نازل فرمایا تھا لیکن لوگ تفرقہ بازی کا شکار ہو گئے اور انہوں نے آپس میں پھر مختلف گروہ بنا لیے، تو قصور تو پھر لوگوں کا ہوا نا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا تو کوئی دوش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا تو الزام نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ دین تو کبھی بھی تفریق یا اختلافات نہیں سکھاتا، جس طرح کہ تفسیر البسیط میں لکھا ہوا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورۃ المؤمنون کی 53ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ان لوگوں نے آپس میں اختلافات کو بری طرح ہوا دی اور ہر گروہ کے پاس جو کچھ بھی ہے یا تھا وہ اس کے ساتھ خوش ہے۔ تو فرمایا کل الینا راجعون، کہ تمام کے تمام آپس میں اختلافات کرنے والے لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو بنیاد بنا کر
آپس میں اختلافات کو ہوا دی، وہ سارے کے سارے رب کائنات کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ بھی کریں گے اور ان کے اعمال کے مطابق ان کو بدلہ بھی ملے گا۔ سورۃ الانعام 159ویں آیت مبارکہ پیچھے گزری ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا وہ مختلف گروہ تھے، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، پھر رب کائنات ان کو بتائیں گے کہ وہ کیا کارنامے سر انجام دیا کرتے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، اسی بات کو لے کر بعض مفسرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو کہ مسند احمد بن حنبل وغیرہ میں، سنن ابن ماجہ میں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو سلسلہ احادیث صحیحہ میں نقل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو گئے، میری امت کے 73 ہو جائیں گے، سب کے سب جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے، اور وہ جماعت ہے جو اس راستے پر چلے گی جس راستے پر آج میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ تو رب کائنات نے جو دین نازل فرمایا وہ ایک تھا، اور اس میں حزبیت، گروہ بندی اور تفرقہ بازی کی نہ کو گنجائش تھی نہ ہے۔ لوگوں نے اپنے آپ کو تقسیم کیا، یہودی، عیسائی، بت پرست، لا دین، پھر آگے ان کے گروہ مختلف نظریات کی بنیاد پر، اور یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ جو بنیادی طور پر توحید کا مرکز ہے، انسانیت کی وحدانیت کا گاڑا ہے، وہاں پر بھی آپ کو آقا علیہ صلوٰۃ والسلام کی پیدائش کے وقت بت پڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ عمر بن لحی الخزائی یہ وہ ظالم شخص ہے جس نے سب سے پہلے بتوں کو بلاد عرب میں لانے کی ناپاک جسارت کی، اور پھر اسی حوالے سے ہمارے سامنے ایک حدیث ہے، لیکن وہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، کہ سیدنا حسین بن عبید الخزاعی جو کہ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو فرمایا اے حسین کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہنے لگے 10 کی۔ تو فرمایا تمہیں ضرورت کس کی ہے؟ کہا وہ جو آسمانوں پر ہے۔ تو فرمایا تمہاری طلب جو ہے وہ پوری کون کرتا ہے؟ فرمایا وہ جو آسمانوں میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اور اس طرح کے سوال کیے، تو فرمایا جب سارے کام آسمانوں والا کرتا ہے تو پھر باقی 9 جو ہیں ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ معزز خواتین حضرات، مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ لوگ سارے کے سارے سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے تک توحید پر تھے، پھر شرک شروع ہوا اور شرک نے لوگوں کو تقسیم کیا۔ تو لوگوں کو دین تقسیم نہیں کرتا، لوگوں کو عقیدے کا فساد تقسیم کرتا ہے۔ یہ بات مجھے اور آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جانی چاہیے۔ دین کو الزام دینا یہ انتہائی غلط بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر البحر المحیط اور تفسیر روح البیان وغیرہ میں یہاں پر بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جو ظالم بدنصیب یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ دین لوگوں کو تقسیم کرتا ہے، دین تو لوگوں کو متفق اور متحد کرتا ہے کہ لوگوں آؤ اللہ کے کلمے کی طرف، تو اس آیت مبارکہ سے جو سبق ہمیں ملا وہ یہی ہے کہ دین وحدت کی علامت ہے، دین آپس میں پھاڑتا نہیں، اور اگر اختلافات کی بات کی جائے تو کیا سیاستدان آپس میں نہیں لڑتے؟ ڈاکٹر سر ایک نقطے پر متفق، دنیا کے کس شعبے میں اختلاف موجود نہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے اجازت لینے سے قبل حسب معمول یہ گزارش کروں گا کہ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کامنٹ سیکشن میں آ کر اپنی قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔
اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔